تو سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ صرف دل میں سوچ لیتے ہیں تب بھی آپ کی نیت مانی جائے گی۔ جیسے کہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبے کی طرف ہے اور میں امام صاحب کے پیچھے ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو یہ اچھا ہے۔ زبان سے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز کی، وقت ظہر کا، پیچھے پیش امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تو اگر آپ زبان سے ایسے کہہ لیں گے تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ امام جو ہوتا ہے وہ بلند آواز سے زور سے بولتا ہے اللہ اکبر، اور جو مقتدی ہوتے ہیں یا پھر جو تنہا نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اس کو آہستہ سے بولتا ہے اللہ اکبر۔ اس کو کہا جاتا ہے تکبیر۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا یعنی سبحانک اللہم۔ تو اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ بھی آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک اور تعریف کے قابل ہے یعنی خوبیوں والی ہے، وتبارک اسمک اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تیری شان اونچی ہے، بلند ہے تیرا مرتبہ، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھی جاتی ہے، مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہاں پر آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم نہایت مہربان اور رحم کرنے والا، کی یوم الدین یوم جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ آمین، الہی قبول فرما۔ اس کے بعد آپ کوئی ایک سورت پڑھیں گے، 10 سورتوں پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ وہ دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہاں پر ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका तर्जमा आप देखिए, कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न उसको किसी ने जना है और न वो किसी से जना गया है, मतलब न उसका कोई बाप है न उसका कोई बेटा है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसके बराबर का कोई नहीं है। इसके बाद तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, और रुकू में जाएंगे। रुकू में ये तस्बीह 3 बार पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, जिसका तर्जमा है पाक है मेरा परवरदिगार अजमत वाला। इसके बाद तस्मीह पढ़ी जाती है, यानी समिअल्लाहु लिमन हामिदा। ये तस्बीह एक बार पढ़ते हैं, जिसका तर्जमा है अल्लाह ने उस बंदे की बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। ये तस्बीह पढ़ते हुए खड़े हो जाएंगे और इसके बाद पढ़ेंगे तहमीद, यानी रब्बना लकल हम्द। कुछ किताबों में रब्बना वलकल हम्द भी आया है, तो आप रब्बना लकल हम्द भी पढ़ सकते हैं और आप रब्बना वलकल हम्द भी पढ़ सकते हैं, जिसका तर्जमा है ए हमारे परवरदिगार, तेरे लिए तमाम तारीफ़ें हैं। रब्बना लकल हम्द, ए हमारे रब, तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं। इसके बाद तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, और ये तकबीर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल आला, 3 बार पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, जिसका तर्जमा है पाक है मेरा रब जो बड़ा आलीशान है। इसके बाद तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, और बैठ जाएंगे। इसके बाद फिर दूसरा सजदा करेंगे तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर, और दूसरे सजदे में भी यही तस्बीह 3 बार पढ़ेंगे। इसके बाद तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए, और दूसरी रकात में पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू में रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे और फिर रब्बना वलकल हम्द पढ़ेंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे में 3 बार सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर से दूसरे सजदे में जाएंगे और फिर 3 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। जब आप बैठेंगे तो आपको तशाहुद पढ़ना होगा। तशाहुद ये है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अल्लाह के लिए है तमाम ज़बानी इबादतें, बदनी इबादतें और माली इबादतें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ए अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत नाजिल हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, और सलामती हो हम सब पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे
اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کی نماز 3 یا 4 رکعت والی ہیں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر سنت ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سورت بھی ملائیں گے، لیکن اگر فرض نماز ہے تو آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر سے کھڑے ہوں گے، پھر سے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد آپ تشہد میں پہلے اتحیات پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے۔ جو 4 رکعتوں والی یا 3 رکعتوں والی نماز ہے اس میں دوسری رکعت پر آپ صرف تشہد یعنی اتحیات پڑھیں گے، لیکن جو لاسٹ والی رکعت ہوتی ہے اس میں تشہد کے بعد درود شریف اور جو دوسری دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو پہلے آپ درود شریف دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کا ترجمہ دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے یعنی بڑائی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر مطلب اولاد پر، کما بارکتا جیسے کہ تو نے برکت بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے معصورہ، دعائے مغفرت، دعائے استغفار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اس کو بھی آپ یہاں پر دیکھیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب یہاں پر آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، فاغفر لی مغفرتا من عندک، تو پس اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھے بخش دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، انکا انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا میں اچھائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی اچھائی، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب۔ سلام پھیرتے ہوئے کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دل میں نیت ہونی چاہیے دائیں طرف والے فرشتوں کی، اور اگر آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو دائیں طرف والے نمازیوں کی۔ اس کے بعد آپ بائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
इसमें नियत होनी चाहिए बाईं तरफ वाले फरिश्तों की, और अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो बाईं तरफ वाले नमाजियों की भी। सलाम फेरते ही आप नमाज से बाहर हो जाएंगे और आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। नमाज के बाद फिर काफ़ी सारी दुआएं आती हैं जो आप याद कर सकते हैं और अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसे कि नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है, उसके बारे में फरमाया